میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار اور متقی لوگ۔ اللہ کسی ایسے انسان کو اپنا دوست نہیں بناتا جو شریعت، قانون اور اللہ کے قرآن، حضور کے پیغام، پنجتن پاک کے اصول اور ضوابط کے خلاف اپنی زندگی گزارے۔ یقیناً اللہ نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں مسلمان بنا کے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں میں بہت سارے گروپ بنائے، بہت سارے جماعتیں ہوئی اور بہت سارے مسلمانوں میں مذاہب ہیں۔ اس میں سے اللہ نے اس مذہب میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا جس مذہب کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں، وہ ہے مذہب اہل سنت والجماعت۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں، چاہے وہ وہابی ہو، نجدی ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، کوئی بھی بٹ مذہب ہو، یہ سب اہل سنت سے کٹ کے بنا ہے۔ اہل سنت حضور کے زمانے سے ہے اور امام مہدی تک اہل سنت قائم و دائم رہے گا۔ جیسے درخت کے ڈالیاں کاٹ دی جائے مگر پھر اس درخت کے اندر ڈالیاں ہو جاتی ہے، وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا، ایسے اہل سنت سے یہ لوگ کٹ کے نکلتے جاتے ہیں مگر اہل سنت آج بھی ہرا بھرا ہے۔ اب اہل سنت میں اللہ نے سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی ہے وہ پنجتن پاک کی دولت ہے، اور پنجتن پاک میں سب سے پہلے ہمارے حضور محمد رسول اللہ درشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا مولا علی مشکل کشا، اور مولا علی کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر امام حسن اور امام حسین۔ یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہے جن کے بارے میں بیدم وارسی کا قول ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، حسن، حسین، علی، فاطمہ و محمد۔ یہ پانچ نہ ہوتے تو کائنات کا اللہ وجود نہ بخشتا۔ انہی پانچوں کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس کائنات کے اندر ہریالی لے آئی، اس کائنات میں اللہ نے دین اسلام کو مضبوط کیا اور قیامت تک اسے سرسبز و شاداب رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ اب پنجتن پاک میں سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے فاطمہ کی اولاد سے چلایا، اور سیدہ فاطمہ کی اولاد میں دو پھول جن کا نام امام حسن اور حسین ہے، ایک امام حسن کی نسل سے چلی آپ کی نسل، اور ایک امام حسین کی نسل سے چلی۔ ہمارا آپ یہی جانتے ہیں کہ سیدنا حضور زین العابدین بیمار سجاد رضی اللہ تعالی عنہ صرف کربلا کے میدان میں بچے، جن سے امام حسین کی خاندان چلی، آپ کی نسل کو اللہ نے آباد کیا۔ لیکن امام حسن میں بھی ایک اللہ نے حضرت قاسم کی شہادت تو ہو گئی مگر ایک بیٹا امام حسن کا بچا ہوا تھا جسے شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، جن کے خاندان سے اللہ نے غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے اور امام حسین کے خاندان سے اللہ نے غریب النواز کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں بزرگوں کا سسٹم ایسا ہے، نسل ایسی ہے کہ ایک ماں کی طرف سے حسنی ہے تو باپ کی طرف سے حسینی ہے، اور ایک باپ کی طرف سے حسینی ہے تو ماں کی طرف سے حسنی ہے۔ اسی لیے ان کو نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صاحب زادہ جن سے آپ کی نسل چلی ان کا نام حسن مثنی، ان کا نام حسن مثنی، یہ امام حسن کا بیٹا تھا جن کی نسل سے اللہ نے نسل حسن کو چلایا۔ اور امام زین العابدین یہ سجاد بیمار کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا نام اللہ نے زین العابدین اور سجاد بیمار ان کا لقب ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان سے اللہ نے نسل حسین کو آباد کیا۔ تو دو اللہ نے سیدوں میں، خاندان رسول میں دو پھول کو بچایا، ایک نسل حسن میں ایک نسل حسین میں، اور ان دونوں سے اللہ نے اتنے سارے سیدوں کو پیدا فرمایا۔ غریب نواز، غوث اعظم، حضرت صابر کلیری، حضرت نظام الدین اولیاء، مخدوم سمنا، اور جتنے سیدے ہیں جیسے حضرت حاجی علی، اور تمام سیدوں کی نسل حتیٰ کہ امام مہدی تک انہی دو کی نسل ہے، انہی دو کی اولاد ہے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی وعدہ فرمائی۔ اس لیے کربلا کے اس کٹھین وقت میں بھی اللہ نے نسل حسین کی حفاظت فرمائی، اور اس کٹھین وقت میں اللہ نے نسل حسن کی بھی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے ان دونوں کی اولاد کو ایک ایک بچا کے یزیدیوں نے نسل سید کو مٹانا چاہا، نسل اہل بیت کو مٹانا چاہا، نسل آل نبی کو مٹانا چاہا، نسل فاطمہ کو مٹانا چاہا، نسل علی کو مٹانا چاہا، نسل اولاد حسن و حسین کو مٹانا چاہا، مگر اللہ نے وہ قوت عطا فرمائے، اللہ نے وہ حفاظت عطا فرمائے، اور جس کی حفاظت اللہ فرمائے کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو ختم کر سکے۔ بارک اللہ رب العالمین نے ان دونوں شہزادوں کے دو لال کو محفوظ فرمایا، ایک کا نام زین العابدین اور ایک کا نام حسن مثنی۔ اب غور کرو،